السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آنے والے حالات، واقعات اور مسائل کو جب تک شرعی حکم معلوم نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور جو بھی کام آپ کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں پہلے اس میں شریعت اور سنت کا حکم اور طریقہ کیا ہے پہلے وہ معلوم کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں اور خوشخبریاں دی ہے، اور حدیث مبارکہ ہے اطلب العلم، علم کو حاصل کرو۔ اسی طرح ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ خیر، بہت سارے لوگوں نے جو سوالات کیے ہیں اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے سلسلے میں، ان میں سے سب سے پہلا سوال کیا ہے علی ریاض نے۔ کہتے ہیں مفتی صاحب، جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں بہت زیادہ بارش آئی تھی، ہمارا گھر لیک ہو گیا تھا اور وہ ہماری دکانوں کے اندر بیسمنٹ میں پانی چلا گیا تھا اور وہ پانی بہت ساری چیزوں کو لگ چکا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہر چیز پاک کرنی ہوگی؟ اب جہاں جہاں پر پانی لگا ہے وہ تمام چیزیں ناپاک ہو گئی ہوگی۔ آج کل جو بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اے اللہ خیر کی اور عافیت کی بارش نصیب فرما، اور ایسی بارش سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما جو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے والی، آزمائش میں مبتلا کرنے والی ہو۔ خیر، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بارش کا پانی آپ کے بیسمنٹ میں جمع ہوا اور جو دکانیں اور جو گھر بیسمنٹ کے اندر ہے، ظاہر بات ہے وہاں گھروں کے اندر بارش کا پانی گھس گیا ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی اور دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ طہارت اور پاکی کے سلسلے میں بھی سوالات اور شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں پہلی چیز آپ یہ جان لیں کہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور اگر بارش کا پانی کسی جگہ جمع ہو جائے، کسی گڈھے میں یا پھر سڑک پر یا پھر آپ کی بیسمنٹ میں، تو اس جمع شدہ پانی کو آپ ناپاک نہیں کہہ سکتے، اور اس پانی میں جتنی بھی چیزیں بھیگ گئی ہیں، آپ کے کارپیٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے بستر ہو سکتے ہیں، کپڑے ہو سکتے ہیں، استعمال کی جانے والی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے جو اس پانی کے اندر گیلی ہو گئی ہے، اس سے لتھڑ گئی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ پانی ہی ناپاک تھا۔ مان لیجیے آپ کے بیسمنٹ میں یا پھر جہاں پر پانی جمع ہوا ہے کسی گڈھے وغیرہ میں، وہاں پر آلریڈی کوئی نجاست گری تھی، کوئی ناپاکی گری تھی، پھر پانی آ کر اس نجاست کے ساتھ ملوث ہو گیا ہے اور پورے کمرے میں بکھر گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک سمجھا جائے گا۔ پھر اس پانی کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ کی گیلی ہوئی ہے ان تمام چیزوں کو صاف کرنا ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے انار پیس نے۔ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، جس وقت ہم پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد اگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر پیشاب کا قطرہ نکلتا نہیں ہے، لیکن اگر کچھ کام کیا جاتا ہے، کھڑے ہوا جاتا ہے یا پھر چلا پھرا جاتا ہے یا کچھ تھوڑی سی جمپ لگائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہی پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ کچھ اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم صرف پیشاب سے فارغ ہو جائیں، اٹھ کر باہر آ جائیں تو اس صورت میں ہمارا استنجا درست ہوتا ہے یا درست نہیں ہوتا، یا پھر جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد انتظار کرنا ہے، کھڑے ہو کر کے بیٹھ جانا ہے یا کھنکارنا ہے، ان دونوں چیزوں میں ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے، کون سی بات صحیح ہے؟ دیکھیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس وقت آپ پیشاب سے فارغ ہو جائیں، فارغ ہونے کے بعد آپ کے دل میں تسلی ہوگی کہ پیشاب کا کوئی بھی قطرہ نلی میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو استنجا کر لینا ہے، باہر آ جانا ہے، اور پھر آپ کے ذہن میں اور آپ کے خیال میں کبھی بھی پیشاب کا قطرہ یا اس طرح کے وسوسے اور خیالات نہیں آنے چاہیے۔ صحیح بات تو یہی ہے۔
لیکن چونکہ وہ لوگ جو بہت زیادہ شکی ہوتے ہیں یا پھر ایسے لوگ جن کو وہم ہوتا ہے کہ نماز کے دوران یا پھر چلتے پھرتے ہوئے یا کھیل کود کرتے ہوئے میرے پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے، یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو سلسل بول کے مریض ہوتے ہیں جن کو کثرت سے پیشاب آتی ہے، پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ علاج ہے کہ جس وقت یہ لوگ پیشاب سے فارغ ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھنے سے پیشاب کے قطرے مکمل طور پر نکل گئے ہیں تو بس استنجا کر لے، باہر آ جائے، اور اگر اتنے پر بھی بس نہیں ہوتا ہے اور بھی دل میں شک آپ کے باقی ہے تو پھر تھوڑا کھنکار لے، تھوڑا اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر بیٹھ جائے، 1-2 قدم آگے پیچھے ہو جائے، اس کے بعد یقینی طور پر جتنے بھی پیشاب کے قطرے آپ کی نلی میں جمع ہوں گے وہ سب نکل جائیں گے۔ اب اس کے بعد جب آپ استنجا کر کے باہر آ گئے ہو تو اب آپ کو کوئی بھی وہم اور وسوسہ دل میں پالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 احکامات ہیں 2 الگ الگ قسم کے لوگوں کے لیے، دونوں لوگوں کی باتیں بالکل صحیح ہے۔ مہوش ملک، سوال ان کا یہ ہے کہ ہاتھوں پر تیل، سالن، کریم وغیرہ کی جو چکنائی ہوتی ہے وہ چکنائی لگی ہوئی تھی، پھر نجاست بھی لگ گئی تھی اور ہم نے ہاتھوں کو صاف کیا، نجاست تو ختم ہو گئی، لیکن جو چکناہٹ ہے کریم کی یا سالن کی یا جو بھی آپ کام کر رہے تھے اس کام کو کرتے ہوئے کوئی کریم یا پھر کوئی ایسی چیز جو چکناہٹ لیے ہوتی ہے وہ چیز آپ کے ہاتھوں میں لگی رہی، دھونے کے باوجود وہ چکناہٹ باقی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہمارے ہاتھ پاک سمجھے جائیں گے یا پھر ناپاک ہوں گے۔ ضروری اس چیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر یا جس جگہ پر بھی نجاست لگی ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے، نجاست ختم ہو گئی ہے، آپ کی چیزیں پاک ہو گئی ہیں۔ اب جو چکناہٹ باقی رہتی ہے اس کو اگر صابن سے یا پھر کسی بھی شیمپو وغیرہ سے نکالنا ممکن ہے تو اس کا استعمال کر لیا جائے، لیکن بہت زیادہ محنت اور مشقت کے باوجود بھی کچھ چکناہٹیں ایسی ہوتی ہے جو ہاتھوں سے مکمل طور پر 100% ختم نہیں ہوتی، تو پھر یہ چکناہٹ معاف ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ پاک ہی سمجھے جائیں گے۔ اگلا سوال پھر سے کیا ہے انرپیش نے، کہتے ہیں کہ میلاد کے کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، میلاد کا کھانا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے جو مروجہ میلاد ہے، آج کل کے دور میں جو بہت سارے لوگوں نے خود ساختہ میلاد النبی یہ پروگرام کیا ہے اور ایسے پروگراموں کو منعقد کرتے ہیں، لوگوں سے چندے کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ایک جگہ شیرینی اور کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، یہ ایسا میلاد ہے جس کی شریعت اور سنت میں اجازت نہیں ہے، یہاں پر شرکت کرنا بھی درست نہیں ہے، ان کا کھانا بھی درست نہیں ہے۔ اور وہ میلاد جو خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کرنے کے لیے، آپ کے اوصاف اور سیرت مبارکہ اور زندگی کو بیان کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، وہاں پر کوئی بھی ڈھول تماشا اور کوئی بھی بکواس اور من گھڑت چیزیں نہیں ہوتی ہے، ایسی مجلس میں آپ ضرور شرکت کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو سنیے، اور وہاں پر اگر کوئی کھانا وغیرہ ملتا ہے تو وہ کھا بھی سکتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے یوٹیوب کنگ نے، کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی کپڑا بہتے ہوئے پانی میں رگڑ کر دھو دے پھر بعد میں بدبو آئے تو کیا پھر وہ کپڑا ناپاک ہی سمجھا جائے گا؟ بہتے ہوئے اور جاری پانی میں کپڑے دھونے کا حکم یہ ہے کہ آپ کپڑا وہاں پر رکھ دے، بہتے ہوئے پانی کے اندر چھوڑ دے، رگڑ دے، یا جو بھی آپ کو کام کرنا ہے وہ کرے۔ ہونا یہ چاہیے کہ نجاست کے مکمل اثرات ختم ہو جائے، نجاست کا رنگ، بو، مزہ یہ ختم ہو جائے، نجاست بھاگ جائے، اس کے بعد آپ کا کپڑا پاک ہوگا، ورنہ یوں ہی آپ نے کپڑا کسی بہتے ہوئے پانی میں رکھ دیا، نجاست ختم نہیں ہوئی ہے، نجاست کے اثرات ختم نہیں ہوئے ہیں، تو صرف کپڑا رکھنے کی وجہ سے یا دھلنے کی وجہ سے جاری پانی کے اندر بھی آپ کا کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اب جو بو باقی رہی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ بو آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ مشقت کی ہے اور بھرپور طاقت لگا دی ہے صاف کرنے کے لیے، پھر بھی وہ ختم نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ایسی بو اور ایسا تھوڑا سا اثر باقی رہنے کی وجہ سے آپ کا کپڑا پاک ہوگا۔ کنور فیض علی خان صاحب کہتے ہیں ہر مسئلے کا جواب ملتا ہے پرسنلی بیسڈ چینل، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قوم کی اور ملت کی خدمت کے جو بھی مواقع ہو وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
اگلا سوال کیا ہے ہیلتھ نیٹ نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کسی شخص نے ناپاک کپڑے میں یا بے وضو ہی کچھ نمازیں ادا کر لی ہے، بعد میں اس کو احساس ہوا ہے کہ میں نے کچھ نمازیں بے وضو یا پھر ناپاک کپڑے میں ادا کی ہے، اب وہ ان نمازوں کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، تو پھر ان نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں مسئلہ بتلائیں اور نیت کا طریقہ بھی بتلائیں۔ دیکھیے، جب بہت ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہے یا پھر بہت ساری نمازیں آدمی ادا ہی نہیں کرتا، یا پھر بہت ساری نمازیں وہ جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، ناپاک جگہوں پر یا ناپاک کپڑوں میں ادا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پچھلی تمام نمازوں کی قضا کر لے۔ جب تک وہ نمازوں کی قضا نہیں کرے گا وہ ادا نہیں ہو سکتی، تو قضا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب جب بہت ساری نمازیں چھوٹ گئی ہے اور آپ کے ذہن میں معلوم بھی نہیں ہے کہ نمازیں کتنی تھی، کتنے دنوں پرانی تھی، کتنے سالوں پرانی تھی، تو ایسی صورت میں نیت کرنے کا بہت آسان سا طریقہ ہے۔ جب بھی آپ قضا نماز ادا کر رہے ہیں تو اس وقت یہ نیت کر لے کہ میری فجر کی جو سب سے پہلے نماز چھوٹی ہے وہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح جب ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ نیت کرنی ہے کہ ظہر کی جو سب سے پہلی جو میری نماز رہ گئی ہے وہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح جتنی بھی نمازیں ہیں ان تمام نمازوں کی نیت کرتے رہیں۔ اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کی زندگی میں مان لیجئے 100 نمازیں چھوٹی ہے، جن میں سے 50 نمازیں عصر کی تھیں، آپ نے نیت کی ہے کہ عصر کی جو پہلی نماز ہے تو 50 میں سے ایک ختم ہو گئی، 49 باقی ہے۔ اسی طرح جب کل ایک اور عصر کی نماز ادا کر رہے ہو، پھر آپ نے کہا کہ عصر کی جو سب سے پہلے نماز چھوٹی ہے، تو یہاں پر کاؤنٹنگ میں ایک نماز آج کم ہو چکی ہے، کل ایک کم ہوئی ہے، اسی طرح کم ہوتی چلی جائے گی، اور 50ویں دن آپ جب 50ویں عصر پڑھ رہے ہوگے تو وہ آپ کی آخری نماز ہوگی۔ تو یہ نیت کیا کرے کہ جو میری سب سے پہلی نماز چھوٹی ہے اس کو میں ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہے نیت کا طریقہ۔ اب رہی جو سنتوں کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں واجبات آپ کو ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز اگر آپ کی چھوٹی ہے یا پھر ناپاک کپڑوں میں عشاء کی نماز ادا کی ہے تو عشاء کی 4 فرضوں کے ساتھ 3 رکعت وتر کی بھی قضا آپ کے ذمہ ضروری ہوتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے صغرا کنول نے، السلام علیکم مفتی صاحب، غسل جنابت میں یا پھر حیض کے پاک ہونے کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے اس وقت ناک میں اور کلی کرتے وقت کتنی دفعہ پانی کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ اگر پانی کا استعمال کر لیا ہے تو فرض ادا ہو گیا، اور 3 مرتبہ اگر استعمال کیا ہے تو پھر سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگلا سوال بھی ان کا ہے، کہتی ہے مفتی صاحب، قسم کا جو کفارہ ہوتا ہے 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، تو اس صورت میں اگر ہم ان کو 2 وقت کھانا نہ کھلائے بلکہ دونوں وقت کھانے کی رقم دے دے تو ایسی صورت میں ہمارا کفارہ درست ہوتا ہے، ادا ہوتا ہے یا ادا نہیں ہوتا؟ جی بالکل ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ کھانا کھلا دیتے ہیں تب بھی چلتا ہے، اور اگر آپ کھانے کی جو رقم ہوتی ہے، صبح کے کھانے کی رقم، شام کے کھانے کی رقم، جو بھی آپ کے علاقے میں رائج ہے اتنی رقم اگر آپ ایک فقیر کو یا 2 فقیروں کو یا پھر 10 لوگوں کو ایک ساتھ یا پھر الگ 20 لوگوں کو اس طرح اگر آپ تقسیم کرتے ہیں تو رقم دینے کی صورت میں بھی آپ کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ آگے حافظ محمد سلیم ڈگر صاحب بہت ساری دعائیں دیتے ہوئے کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، مزید ترقیات سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں خوب ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ حافظ صاحب آپ نے بہت ساری دعاؤں سے نوازا ہے، اسی طرح آپ دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ مزید ہمت اور توفیق بخشے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور بھی سوالات ہیں وہ آپ انتظار کرتے رہے، انشاءاللہ کل کی یا پرسوں کی مجلس میں ان تمام سوالوں کو ضرور کور کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔